جی السلام علیکم اسٹوڈنٹ، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی نے جو آپ کے لیے ماڈل پیپرز دیے ہیں، کوشچن پیپر 2025 کے لیے ریڈیوس سلیبس کے حساب سے اینول ایگزام 2025 کے لیے، آئیے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ جناب سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے اردو کا پیپر ہے۔ پہلا حصہ جو ہوگا، حصہ الف، وہ ایم سی کیوز کا ملٹیپل چوائس کا ہوگا، اور حصہ بے جو ہے وہ مختصر سوالات اور طویل سوالات پر ڈپینڈ کرے گا، جو کہ 40 نمبر کا حصہ بے ہے آپ کو مختصر سوالات کا۔ آئیے ان میں دیکھیں۔ سوال نمبر 2 آپ کے پاس آئے گا، کسی دو شاعر کی تشریح کرنی شاعر کے حوالے سے، تو آپ جو ہیں اس میں سے آپ کے پاس 1 2 3 4 5 دیے ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے ان میں حوالہ شاعر کا تھوڑا سا 3 سے 4 لائنیں، اور اس کے علاوہ جو اس کی مشکل الفاظ ہیں وہ لکھیں گے، اور اس کے بعد جناب آپ اس کی تشریح کریں گے جو پراپر طریقہ ہے۔ اچھا، اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا ہے کہ تشریح جو ہے وہ طالب علم جو ہیں وہ کن غزلیات میں سے اشعار کی تشریح کریں۔ خواجہ میر درد کی غزل نمبر 2، خواجہ حیدر علی آتش کی غزل نمبر 1، مرزا غالب کی غزل نمبر 2، حسرت مہانی کی، اور احمد فراز کی۔ یہ اس وجہ سے بتایا گیا ہے کہ یہ سلیبس ریڈیوس کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو سوال نمبر 3 ہے وہ ہے منتخب کردہ اقتباس کے بارے میں۔ اب اقتباس میں پہلا حصہ جو سوال کا ہے اس میں مصنف کے بارے میں اور سبق کے بارے میں آپ کو، اس کے نام کے بارے میں آپ کو تحریر کرنا ہے، تاکہ آپ جو ہیں وہ حوالہ، جس کو حوالہ کہتے ہیں، یہ آپ حوالہ پہلے لکھیں گے۔ اس کے بعد حصہ بے شروع ہوگا جس میں آپ اقتباس کی تشریح شروع کریں گے۔ آپ کے پاس 3 اقتباس دیے گئے ہوں گے، 1 2 3، آپ کو ان میں سے کوئی سا بھی ایک لے کر اس کی تشریح کرنی ہے۔ سوال کا جو پہلا حصہ ہے وہ آپ کا ہے 2 نمبر کا، اور جو سوال کا دوسرا حصہ ہے وہ 8 نمبر کا۔ اس طرح 10 نمبر کا سوال ہے، اور آپ بخوبی سبق کو پہچانیں گے، اس کا ٹائٹل لکھیں گے، اس کے رائٹر کا نام لکھیں گے۔ اچھا، کون کون سے سبق جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں بورڈ کی طرف سے ریڈیوس سلیبس کے حساب سے، جن میں سے اقتباس آ سکتے ہیں، ان میں قومی اتفاق، زبان گویا، خط غالب، اور ترکی نادیہ کمانچی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال آپ کے پاس آ جاتا ہے جناب سوال نمبر 4، جس میں شاعر کے مرکزی نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے آپ کو۔ اس میں بھی سوال 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہے نظم کے شاعر کا مختصر تعارف آپ کو بیان کرنا ہے، 2 نمبر کا، 3 سے 4 لائنیں ہونی چاہیے، اور اس میں آپ شاعر کے بارے میں، اس کی تصانیف کے بارے میں، اور وہ کون سے صنف میں شاعری کرتے ہیں یہ آپ کو بتانا ہوگا۔ اس کے بعد جناب آپ بے حصہ میں مرکزی خیال نظم کا عنوان لکھنے کے بعد کریں گے رہے نام اللہ کا، 3 دیے گئے ہیں، داستان تیاری میں باغ کی، اور چپ داد۔ اگر آپ کو یہ آسانی سے آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آتا ہے تو آپ جو ہے وہ نظم کے جز کی تشریح کریں گے، اور اس نظم کے شاعر کا نام اور اس کی نظم کا عنوان بھی تحریر کریں گے۔ جز کی تشریح جو وہ اسی طرح ڈیوائیڈڈ ہے، نمبر الف حصہ 2 نمبر کا اور بے حصہ 8 نمبر کا، اور یہ جز آپ کو مثال کے طور پہ دیے گئے ہیں جن میں سے آپ تشریح کر سکتے ہیں۔ اس میں چوائس نہیں ہے، ایک ہی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کن نظموں کے جو مخصوص نظمیں ہیں شارٹ ریڈیوس سلیبس کی وجہ سے، جن میں سے مرکزی خیال آ سکتا ہے، اس میں رہے نام اللہ کا، داستان تیاری میں باغ کی، چپ کی داد، چاند میری زمیں، اور سائیڈ ایفیکٹس۔ جبکہ بند کی تشریح کے لیے جو مخصوص نظمیں رکھی گئی ہیں ان میں حمد ہے، نعت ہے، ربائی ہے میر انیس کی، قطع ہے، تنبہ تقدیر، تنبہ تقدیر اور مشورہ۔ تنبہ تقدیر جو ہے وہ تشریح کے حساب سے آپ کے لیے میں نے آپ کے چینل پر اے اے سینٹر نے اپلوڈ کیا ہوا ہے،
آپ اس سے آسانی سے تیاری کر سکتے ہیں۔ رہے نام اللہ کا، داستان تیاری میں باغ کی، چپ کی داد، چاند میری زمین اور سائیڈ ایفیکٹس، یہ نظمیں بند کے لیے دی گئی ہیں، آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جناب، سوال نمبر 5، جس میں آپ کو مصنف کے بارے میں مختصر تعارف بیان کرنا ہے۔ 2 نمبر کا یہ حصہ الف سوال کا، اور بے حصے میں جو ہے وہ سبق کا خلاصہ لکھنا ہے۔ جو اسباق بورڈ کی طرف سے دیے گئے ہیں ان میں فاقے کا روزہ، زیور کا ڈبہ اور خواہ مخواہ کی لڑائی۔ 8 نمبر کا یہ خلاصہ ہوگا۔ جو خلاصے کے لیے سبق مخصوص کیے گئے ہیں شارٹ ریڈیوس سلیبس میں، ان میں ہے زیور کا ڈبہ، فاقے میں روزہ، بیگم کی بلی اور خواہ مخواہ کی لڑائی۔ اگر آپ یہ آرام سے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے لیے اس میں مشکل ہے تو آپ نیچے کے سوالوں کے جوابات دے دیجئے۔ 5 سوال کو جواب دینے ہیں، آپ کو 6 7 8 سوالات دیے جائیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب وہ سوال کہیں سے بھی آ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے زوال کا سبب کیا تھا؟ حالی نے زبان کی طاقت کو نمونہ قدرت الہی کیوں کہا؟ مصاحب نے مرزا صاحب کو کیا مشورہ دیا؟ چندر پرکاش نے عملی زندگی کا آغاز کس طرح کیا؟ وغیرہ وغیرہ۔ یہ امیدوار نے بیگم کی بلی کو ٹھکانے لگانے کے لیے کتنی رقم طلب کی؟ کارنجھر پہاڑی سلسلہ کس جگہ واقع ہے؟ اور خواہ کی لڑائی سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ خط نویسی کے سلسلے میں محمد شاہی سروش سے غالب کی کیا مراد ہے؟ 8 سوالوں میں سے 5 کے جواب دینے ہیں، چوائس ہے، یا آپ خلاصہ کیجئے یا آپ سوالوں کے جواب دیجئے۔ اگر آپ کے اسباق اچھے تیار ہیں تو آپ یہ سوال اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اور سوالات کے جوابات کے لیے جو سبق آپ کو دیے گئے ہیں جن سے آپ تیاری کر سکتے ہیں ان میں ہے قومی اتفاق، زبان گویا، فاقے میں روزہ، زیور کا ڈبہ، بیگم کی بلی، تھر کی نادیہ کمانچی، خواہ مخواہ کی لڑائی اور خط غالب بنام میر مہدی مجروح۔ ٹھیک ہے، یہ سب شارٹ آنسرز کا حصہ بھی تھا۔ اب 40 نمبر کا حصہ آ رہا ہے، حصہ جی، جس میں تفصیلی جوابات دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 6، کسی ایک شاعر کے کلام کی 10 خصوصیات لکھنی ہے۔ خواجہ میر درد ہیں، مرزا غالب ہیں اور نذیر اکبر آبادی ہیں۔ اور جو تبصرے کے لیے شاعرانہ تبصرے کے لیے جو شاعر مخصوص کیے گئے ہیں شارٹ سلیبس کے حساب سے، ریڈیوس سلیبس کے حساب سے، وہ خواجہ میر درد، مرزا غالب، خواجہ حیدر علی آتش، نذیر اکبر آبادی، حسرت مہانی اور احمد فراز ہیں۔ سوال نمبر 7 آپ کے پاس ہے، نثر نگار کی تحریری طرز تحریر کی 10 خصوصیات آپ کو بتانی ہیں، جن میں سے بورڈ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں سر سید احمد خان، منشی پریم چند اور شوکت تھانوی۔ تبصرے کے لیے جو مخصوص نثر نگار ہیں شارٹ ریڈیوس سلیبس کے حساب سے، اس میں سر سید احمد خان، خواجہ حسن نظامی، منشی پریم چند، امتیاز علی تاج اور شوکت تھانوی۔ یا آپ یہ سوال کیجئے، یا آپ کسی ایک موضوع پر مضمون تحریر کیجئے: سوشل میڈیا، فوائد و نقصان اور شجرکاری، وقت کی اہمیت اور اہم ضرورت۔ ان میں سے کوئی سا بھی کر سکتے ہیں۔ اردو کا پیپر ختم ہوا، آپ کے پاس چوائسز ہیں، آپ کو سلیبس دے دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے چیپٹر کے ساتھ، اگلے سبجیکٹ کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اے سینٹر کے ساتھ جڑے رہیے، سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔